بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 26 اگست منگل کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ، اور آج پاکستانیوں کے لیے بڑا اہم دن۔ آج عمران خان کی 5 گھنٹے کی طویل ملاقات، تمام قیاس آرائیاں دفن ہوگی، خان کے بڑے فیصلے، استعفے طلب، اپوزیشن لیڈر، ضمنی انتخابات، یہ سب کچھ سامنے آیا۔ آج بڑا خطرناک ٹویٹ بھی آنا ہے اور اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کا جو فیلڈ مارشل کے نام پیغام بھی، معافی مانگنے والوں کو، بھاگنے والوں کو وقت، اور ساتھ جواب کہ جھکوں گا نہیں، جو مرضی کر لو۔ ستمبر ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی طرف مارچ کا فیصلہ بھی، اور علی مین گنڈا پور کو بڑے احکامات، افغانیوں کی بے دخلی سے لے کے آپریشن تک۔ اور آج خان نے خوشگوار موڈ میں محسن نقوی اور علی محمد پر بھی دلچسپ جملے۔ اور آج اڈیالہ کے بعد ایک پورا جلسہ نظر آ رہا تھا۔ عمران خان کی بہن کو آج جس طرح سلوٹ مارے جا رہے تھے، پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ ایجنسیاں کارکنوں کو سیاسی گہما گہمی کی اجازت دے رہی تھیں۔ تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ آج فوج نے حکومت سے بجٹ والا خصوصی الاؤنس مانگا، اور حکومت کے پاس دینے کو پیسے نہیں۔ پنجاب کا اہم شہر سیالکوٹ بھی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ دوروں میں تھائی لینڈ اور جاپان کے۔ 9 مئی پر طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس، ججز کے فیصلوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش۔ ارشد شریف کے کیس کا بھی آج معاملہ۔ سب سے پہلے لیکن تفصیل آپ کے سامنے، خان کی جو اڈیالہ جیل میں ملاقات، اور یہ تو آپ کو ٹویٹر پہ خان کا جو آئے گا ٹویٹ بھی، تفصیلی ٹویٹ، اس سے ٹانگیں بھی کانپیں گی لوگوں کے اور پسینے بھی چھوٹیں گے۔ تھوڑی سی میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، باقی آپ اس میں بعد میں پڑھیے گا، لیکن بہت ساری چیدہ اہم باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ویلاگ ذرا غور سے سنیے، سمجھے گا۔ آج عجیب و غریب معاملات ہوئے۔ آج تینوں بہنیں عمران خان کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر کی بھی ہوئی، راستے میں نہیں روکا گیا، سلمان اکرم راجہ بھی ملے۔ آج جو رکاوٹیں نہیں تھیں اڈیالہ جیل کے راستے، بڑی تعداد میں عوام موجود تھی، جیسے وہاں کوئی جلسہ ہو رہا تھا باقاعدہ۔ اتنی بڑی تعداد میں، میرے خیال میں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی مل کر کچھ جلسے کے لیے لوگ اکٹھے کرے تو اتنے نہیں ہو سکتے، اور یہ عوام کے دباؤ کا اثر تھا کہ یہ ملاقات ہوئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اڈیالہ جائیں، یہ پارلیمنٹیرینز ان سے بار بار کہتے ہیں، دیکھیں جس دن عوام جاتی ہے یہ پارلیمنٹیرینز ملاقات ہو جاتی ہے۔ آج کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، اور پچھلے 2 سال میں یہ چیزیں نظر نہیں ہیں جو آج نظر نہیں۔ آج بڑے احترام سے علیمہ خان کی گاڑی کو اڈیالہ جیل اندر بھی لے جایا گیا۔ کچھ لوگوں کی اطلاعات ہے وہاں کھڑے پولیس افسران سلوٹ بھی مار رہے تھے، اور ابھی چند دن پہلے بتیاں بجھا کر اندھیرے میں کارکنوں پر تشدد ہوا، گرفتاریاں ہوئیں۔ آپ دیکھتے رہے وہ سب کچھ، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوتا رہا، اور بلکہ کلبھوشن کو تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایئر کنڈیشن بھی دیا، حالانکہ دہشت گردی کا معاملہ ہے۔ لیکن آج خان کی بہنوں سے جو ملاقات ہوئی، فضا بدلی ہوئی نظر آئی۔ آج ایس ایچ او بھی بڑے پیار سے گفتگو کر رہا تھا، اور خان کو کتابیں جو خان کے لیے آکسیجن کی طرح ہیں، آلو گوشت پالک گوشت کی ڈشیں نہیں، یا اداکاروں کے البم نہیں جسے زرداری صاحب مانگتے رہے، یہ کتابیں ہیں۔ عمران خان نے 9 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہوئی، مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور یہ کتابوں کا معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کتابیں کیوں اتنی اہم ہیں، خان کو کتابوں سے کیوں اتنی محبت تھی، بار بار کتابوں کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت کیونکہ لوگ سوچتے ہیں ان دنوں میں ہوا کیا اصل معاملہ، فضا میں تبدیلی کیسے آئی، وہ ذکر میں کرتا ہوں۔ آج علیمہ خان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، خوشی سے وہ نہال لگ رہی تھیں۔ تینوں بہنیں آج خوش تھیں۔ نورین خانہ کا حالانکہ بیٹا 10 سال ملٹری جیل میں ہے، اور علیمہ خان کے دونوں بیٹے ریمانڈ میں ہیں، لیکن ان بہنوں کو بیٹوں کی نہیں، بھائی پہ کی فکر تھی، اس پہ جان نچھاور کر رہی تھی۔ ادھر قوم کا بھی یہ حال، عاشقوں کا حال، پیغامات کا ایسے انتظار کرتے ہیں۔ ابھی مجھے پتہ ہے اس ویلاگ کا لوگوں کا انتظار ہے، جیسے لاٹری کے لیے لوگ ٹی وی کے ساتھ بیٹھے نتائج کا انتظار کرتے ہیں۔ خان کی آواز تصویر بند ہے، لیکن خان کا ایک پیغام سننے کے لیے میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستان کی عوام مکھیوں کی طرح علیمہ خان کے گرد اکٹھی تھی۔ ایک نکلا ہوا خان کے منہ سے لفظ جاننا چاہتے ہیں، خان کی حالت جاننا چاہتے ہیں، خان کا مزاج، خان کے تیور، خان کی صحت، یہ سننا اور جاننا چاہتے ہیں۔ اور خان اس وقت بالکل ایک شیر کی طرح، شاہین کی طرح پنجرے میں، وہ جو آپ نے سنی ہے نا نظم، بڑی بیتاب ہے دنیا تیری پرواز دیکھو، حقیقت میں ایسا ہی معاملہ ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں جب عمران خان انگڑائی لے کر اڈیالہ جیل سے باہر نکل کے گا، میرے پاکستانیوں۔ اور میرے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی اس دن محفل میں، اس نے کہا عمران خان کی رہائی پر جو کمزور دل لوگ ہیں ان پر کڑی نظر رکھنی ہوگی، کہ کہیں یہ الفاظ سن کر خان کا دیدار کر کے وہ اس دنیا سے ہی نہ چلے جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خان کی محبت میں یقین کریں لوگ دیوانے اور پاگل ہیں، بخدا۔ میں نے بھی ایک دوست کو خود دیکھا سجدے میں باقاعدہ رو کر خان کی زندگی و صحت کی دعائیں گا رہا تھا، اور کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں بدلنے کا اللہ نے عمران خان کو سبب بنایا ہوا ہے۔ یہ خان سے محبت ڈائریکٹ پاکستان سے محبت ہے اصل میں۔ میں خود اللہ سے دعا مانگتا ہوں ہر نماز میں، بہرحال میں کہاں سے کہاں چلا گیا، دوبارہ اس طرف ہوں۔ عمران خان کو آج باہر کی تمام رویداد بتائی گئی، تفصیلات بتائی گئی۔ یہ جو ملاقاتی 5 گھنٹوں پر محیط تھی، اس میں فیملی بھی تھی، وکلا بھی تھی، دونوں تھے، اور عمران خان سے مختلف فیصلے، اہم پیغامات لیے گئے۔ باہر کی رویداد میں علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کا بتایا گیا،
سہیل وڑائچ کے لکھے ہوئے کالم کا بتایا گیا، افغان مہاجرین کا بتایا گیا، آپریشن کی اطلاع دی گئی، اپوزیشن لیڈر کے بارے میں جو ہلچل مچی ہے وہ بتایا گیا، ضمنی انتخابات کا بتایا گیا، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے استعفے پہ بڑی گفتگو کی، سیلاب جو آیا ہوا ملک میں اس کا بتایا، آپریشن کا، پارٹی کے حالات کا، میڈیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں، خان کو بڑی چیزیں بیٹوں کے بارے میں بہت سی چیزیں بتائیں، وہ بعد میں کچھ چیزیں بعد میں بھی آئیں گی۔ خان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھی، بالکل صحت مند تھے، اور یہ اللہ کا اس پہ بڑا خصوصی کرم اور فضل ہے۔ ریکارڈ ہولڈر قیدی پاکستان کا سب سے بڑا جو بیمار نہیں ہو، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں ظاہر ہے۔ حوصلہ تو خان کا سب کو پتہ ہے، چٹان کی طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے میدان میں۔ عمران خان کا جو پہلا پیغام وہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کے نام، اور یہ سہیل وڑائچ کے معافی والے کالم کا جواب تھا۔ عمران خان نے جو رد عمل دیا کہ جنرل آصف منیر صاحب آ کے میرے سے معافی مانگے اور میں انہیں معاف بھی کر دوں گا۔ معافی مانگے، عمران خان نے ایسی باتیں نہیں کی کہ آ کے صرف کہہ دیں او مائی گاڈ، یا کوئی لمبا سانس کھینچ کے آہیں بھری ہیں، پچھتاوے کا اظہار۔ عمران خان نے صاف صاف کہا معافی مانگی، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ تو کہتے ہیں نا عمران خان اب ہماری طرف مسکرا کے دیکھ لے ہم سمجھیں گے معافی آ گئی، دل میں مانگ لیں ہم کہیں گے معافی آ گئی۔ عمران خان باقاعدہ معافی منگوا رہے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، جو ظلم و ستم ان پر۔ عمران خان کے جو معاملات ہیں جس پہ عمران خان نے کہا میرے ساتھ معافی مانگے وہ تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، میرے خاندان پہ جو مظالم کریں وہ بھی معاف کر دوں گا، میرے بھانجوں کو ناحق جیل میں ڈالا ہوا، بہنوں کو جیل میں ڈالا، میری بیوی کو، مجھے آپ خاندان کے تمام لوگ اٹھا کے لے جائیں، گرفتار کر لیں، آپ نہیں جھکا سکتے۔ معافی کی خواہش تو بہت دور کی بات ہے۔ عمران خان نے کہا پاکستان کا حال یہ آصف منیر صاحب نے وہ کر دیا ہے جو اس وقت سالہ صاحب محسن نقوی صاحب نے جو کرکٹ کا کر دیا ہے۔ کرکٹ کے حالات آپ کو پتہ ہیں کیا ہے، وہاں سے عمران خان ظاہر کھلاڑی ہیں وہ دیکھتے ہیں ذرا۔ اب دوسرا بڑا جو اعلان وہ ستمبر میں جلسے کا اسلام آباد کے مومنٹم بنانے کی تیاریاں، اس پہ میں اگلے ویلاگس میں بات کروں گا۔ ابھی ٹویٹ میں آپ کو اس میں آ جائے گا رد عمل بھی عمران خان کی جو پیغام ہوگا۔ اصل معاملہ جو ملاقات کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن عمران خان کی ملاقات ہوگی اس دن سٹینڈنگ کمیٹیوں سے سب سے پہلے استعفے آئیں گے، اس کے بعد اگلے مرحلے میں پارلیمنٹ میں جو قومی اسمبلی میں لوگ موجود ہیں ان کے، اور اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر موجود لوگوں۔ عمران خان کا دل بہت سے لوگوں سے بھر گیا ہے، وہ جانتے ہیں یہ جو ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے تسلسل توڑا جاتا ہے اور فیصلے بر وقت نہیں ہوتے، ورنہ بہت سے لوگ اس جماعت میں نظر نہ آتے آپ کو۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں برملا پوچھتا ہوں اڈیالہ جیل کیوں نہیں جاتے، تو کہتے ہیں نہیں جاتے، جو کرنا ہے کر لو۔ آپ یقین کریں ایسے لوگ موجود ہیں، اور عمران خان کو ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ اڈیالہ جیل نہیں جاتے، ورنہ دیکھیں آج گئے ملاقات ہوگی، یہ اسی لیے نہیں جاتے۔ عمران خان نے آج سلمان اکرم راجہ کے استعفے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور سیاسی کمیٹیوں کے اجلاس کو دوبارہ بلانے کا محمود اچکزئی کا نام دوبارہ دہرایا۔ یہاں پر وہ رپورٹس ہے کہ خان نے جب محمود اچکزئی کا نام لیا تو ساتھ کہا یہ بڑے غور سے سنو، میں محمود اچکزئی کا نام لے رہا ہوں، اسے کہ علی محمد خان نہ سمجھنے نا، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ علی محمد خان صاحب اپوزیشن لیڈر کے لیے باقاعدہ لابنگ کرتے رہے۔ اب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عمر ایوب جب نائل ہوئے، فیصلہ ظاہر ہے وہ آئے گا، اس کے بعد محمود اچکزئی کو باقاعدہ اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سینٹ میں بڑا معاملہ جو علامہ راجہ ناصر باز کا نام، یہ دو اتنے تگڑے لوگ عمران خان نے رکھے ہیں، اور اوپر شبلی فراز کی سیٹ پر ذیشان کا نام، خرم ذیشان کا۔ اب بوٹ پالش عسکری صحافی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ظاہر بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا مشکل ہے۔ ابھی تو فی الحال دباؤ میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ سوشل میڈیا پاکستان کی عوام خان کے ساتھ ہے۔ بیرسٹر گور نے جیل سے نکل کے کہا خان کا فیصلہ، خان کا حکم آخری ہے، انتخابات میں خان نے کہا دیا حصہ نہیں لینا تو نہیں لیں گے، کوئی بھی خان کا فیصلہ بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن میرے خیال میں علیمہ خان، سوشل میڈیا، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کروائیں منوعاً۔ ضمنی انتخابات میں عمران خان نے پارلیمانی کمیٹی کو، سیاسی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی ان کی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا عمران خان کے پاس لے کے جایا جائے گا، اور عمران خان نے کہا میں خود اس پہ حتمی فیصلہ دوں گا۔ ہمیں اس الیکشن کو قانونی حیثیت نہیں دینی چاہیے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اسٹیبلشمنٹ پاگل ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ ہر صورت میں ہر الیکشن میں تحریک انصاف موجود ہو تاکہ قانونی حیثیت ملے۔ خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہے اس پہ بڑا سخت رد عمل عمران خان نے دیا کہ آپریشن ہر صورت میں رکنا چاہیے، کوئی ایک بے گناہ بھی شخص وہاں شہید نہیں ہونا چاہیے، اور آپریشن ہوتا رہا تو نقصان ہوگا۔ یہ علی امین گنڈا پور کو احکامات تھے۔ پھر جو 9 لاکھ افغانی ملک سے دربدر کیے گئے، عمران خان نے افغانستان کے بھائیوں بہنوں کے لیے بھی پیغام بھیجا کہ جس طرح یہ اس فارم 47 کی ناجائز حکومت نے آپ کو ملک سے نکالا، میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اندازہ کریں سیلاب پر بھی خان نے دکھ اظہار کیا کہ یہ ظاہر ہے اب لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ بلین ٹری منصوبہ کیا تھا، درختوں کی اہمیت کیا تھی۔ اور یقین کریں میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں خان کے ویژن کا، یہ بلین ٹری اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کیا ہے، اس میں پاکستان کی کتنی بہتری تھی۔ خان کے کیسز میں بھی توشہ خانہ کی اب بنیاد جو کیس چل رہا ہے اس کی بھی آج سماعت تھی۔ آج کوسین فیصل صاحب جو ہیں وہ 4 گھنٹے دیر سے پہنچے، جج نے سرزش بھی کی کہ آپ خان کے وکیل ہو جلدی آیا کرو، 10 بجے کی عدالت لگی ہوئی، دیر کیوں کی؟ دیر نہیں کرنی چاہیے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ کیس بہرحال تک ملتوی کیا گیا، جس تیز رفتاری سے اب توشہ خانہ کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہائی کورٹ سے سزا معطل کرنے کے لیے وکلا کوشش کریں، وہاں سے ضمانت ہو سکتی ہے یہ معطل ہو جائے گی۔
اس کے بعد اس ٹرائل کا فیصلہ بھی آ رہا ہے. خان پر کیسز اب 2 ہی رہ گئے ہیں یہ والے مین. اس کے علاوہ جو کتابوں کا معاملہ, اب دیکھیں کتابوں کا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو کہا عمران خان کے لیے آکسیجن ہے, یہ ہر پڑھنے والے کے لیے, میرے لیے بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کتابوں کو عمران خان کے ذہن کا اصل میں مطالعہ کرتی ہے کہ جیل میں خان کی سوچ کیا ہے, خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ کتابوں کے انتخاب سے انسان کی اندرونی کیفیت اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے. مثلا بغاوت, آزادی اور تبدیلی کی آپ کتابیں پڑھیں تو اس کا مطلب ہے آپ سیاسی جد و جہد پر بلیو کرتے ہیں. آپ امن سکون جو ٹائم پاس کرنا تو ادب شاعری فلسفہ پڑھ لیں, وہ بھی ٹھیک ہے. اسلامی تاریخ اور فلسفے کی کتابیں پڑھیں تو اس کا مطلب آپ اپنی شناخت, اپنے کھوئے ہوئے اقدار, اپنے ورثے کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, جو میں اکثر کرتا ہوں. کتابوں کی بنیاد پر انسان کی ذہنی کیفیت اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس پر بڑی غور و فکر کرتی ہے کہ خان جیل میں کیا سوچ رہا ہے, باہر آ کے کیا کرے گا, اور یہ ہم سب سوچتے ہیں. اور یہ اسی لیے کس قسم کی کتابیں خان صاحب پڑھ رہے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے, کیونکہ وہ عام سیاسی رہنما نہیں ہے, ایک گہری تاریخی انقلابی سوچ رکھنے والا پاکستانی مقبول رہنما ہے. پاکستان کے متعلق انٹرنیشنل معاملات میں آپ خان کی تمام پیشن گوئیاں اٹھا کے دیکھیں, ویژن دیکھیں, ایک ایک بات خان کی درست ثابت ہوئی. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اب آگے عمران خان کے بڑھے. ابھی عمران خان صلاح الدین ایوبی کی زندگی, فلسطین کی جدوجہد اور غلامی کی آزادی کی تحریکوں کو, مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی وراثت ہے وہ کیسے واپس آئے گی, ظلم کے خلاف جو جد و جہد ہے وہ کیسے ہوئی, اور اسی میں اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے. مثلا ایک کتاب جو عمران خان نے ابھی جو دی بلیک جیکوبنز ہے, وہ اس میں آپ پڑھیں تو ہیٹی کے سیاہ فاموں کی فرانس کی بڑی کامیاب بغاوت ہے. وہاں غلاموں پر بڑا شدید ظلم تھا. اس دور کے غلام کی زندگی 7 سے 8 سال ہوا کرتی, اس سے زیادہ نہیں. بھوک تھی, کوڑے تھے, جبری مشقت, چھوٹی چھوٹی غلطی پر سزائے موت, پھر نسلی تفریق الگ تھی. اور اس وقت چینی کا بہت کام تھا. دنیا کی منافع بخش چینی کی پیداوار والا ملک ہیٹی تھا. یورپ امریکہ کی ترقی ان غلاموں کے پسینے پر تھی, خون پسینے پر. جب فرانس میں انقلاب آیا تو ہیٹی کو بھی پتہ چل گیا, وہاں غلاموں نے سوچا کہ یہ ہمارا بھی حق ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پھر 1791 میں بغاوت ہوئی تو وہاں تو سانت لورچر نام کا جو کا لیڈر تھا, اس نے بڑی بہترین حکمت عملی سے, سیاسی سوچ سے ایک منظم فوج میں نے بدلا, جنگلوں پہاڑوں پر لڑتے رہے اور فرانسیسی فوج کو انہوں نے مار بگایا. اب فرانس کے اندر جب انقلاب آیا تو برطانیہ اسپین نے بھی ہیٹی پر حملہ کرنے کی کوشش کی, وہاں بھی خانہ جنگی تھی. اب اس میں 3 سالوں میں اس لورچر نے تحریک کو بدل کے کامیابی کی طرف لایا کہ نپولین بوناپارٹ بھی وہاں پہ قبضہ نہیں کر سکا. پہلی سیاہ آزاد جمہوریت بنی غلاموں نے جو بنائی. تو امریکہ یورپ کو اس وقت بھی خطرہ تھا کہ یہ غلام بغاوت نہ کرے, پھر وہاں بھی معاملات ٹھیک ہوئے. تو عمران خان کو پتہ ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کو یہاں غلام بنایا گیا. جس طرح آپ کے اوپر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, جس طرح آپ کے وسائل سارے چوری کیے جاتے ہیں, جس طرح آپ کو غربت اور مہنگائی کی چکی میں پیس کے آپ کی کرپشن سے آپ کا لوٹا ہوا مال لے گا, آپ غلام ہیں اس وقت. تو عمران خان تو انسانی انصاف اور خودداری کا سبق دیتا ہے. پھر لورچر جیسے رہنما, وہ تو ایک سیاہ فام غلام تھا, عمران خان جیسا قداور شخص نہیں تھا. اب برطانیہ, اسپین اور فرانس میں بھی آپ کو پتہ ہے ہیٹی کی بغاوت کے بعد وہاں سارا معاملہ ٹھیک ہو. تو آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, ارد گرد کے جو ممالک میدان بنا ہوا ہے, جو خان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات ہے وہ یہی تھی. اس کے علاوہ عمران خان ری اوپننگ مسلم مائنڈ کتاب پڑھ لیں, یہ بھی ترکی کے مشہور دانشور کی کتاب ہے, اسلامی تاریخ کا عروج ہے کہ کس طرح اسلامی دنیا کی جو وراثت چھینی گئی, کس طرح وہ وراثت واپس آ سکتی ہے. عمران خان فلسطین کے معاملے پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے, وہاں عوام کی مشکلات ہیں, وہ نوم چومسکی کی کتاب ہے وہ پڑھ لیں. اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی سوانح یاد, یہ بڑا اہم ہے. صلاح الدین ایوبی کی آپ کو پتہ ہے صلیبی جنگوں کے دوران قیادت, بیت المقدس کی فتح. خان کا بھی وہی ایک رہنما, ایک جد و جہد ہے. اور خلافت پر جو عباسی, اموی اور عثمانی خلافتوں میں کیا ہوتا, وہ بھی بہت سے معاملات کیونکہ پاکستان کے اور عمران خان کے بالکل اسی طرح کے ہیں. تو عمران خان اس چیز کا مطالعہ کریں تاریخ میں کیا ہوا, اور آگے اس بنیاد پر وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں. یہ سوچ نظر آتی ہے. تو اس لیے جو معافی والی باتیں کرنے جاتے ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے انہیں سمجھ آ جاتی ہے. اب بہت سی اور بھی چیزیں اس میں اپڈیٹ کروں گا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ آج ارشد شریف شہید کا کیس بھی لگا ہوا تھا, اس پہ بھی پچھلے سال کا محفوظ فیصلہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہی اس سال بھی محفوظ ہی چل رہا ہے ابھی تک, وہ اس کو آزاد نہیں کر رہے. اگر یہ محسن اختر کیانی یا بابر ستار کی عدالت میں ہوتا تو شاید معاملہ کچھ بہتر. یہاں ایڈیشنل سے جج کے پاس لگا ہوا ہے. اور قاضی فائز نے جو واردات کی تھی, ارشد شریف کی والدہ کے جو نام دیے ہوئے تھے 12 ان میں کمیشن نہیں بنا, وہ رپورٹ بھی نہیں آنے دی. حالانکہ کینیا کی عدالتوں سے فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن یہاں پہ قاضی فائز نے نہیں ہونے دیا. اسی طرح عمران خان کے دور میں بھی دیکھیں کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں جی وہ صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. 2-3 لوگوں کا مین نام آتا ہے, ایک ابصار عالم صاحب ہے مثلا. اب ابصار عالم صاحب اس کو نون لیگ کی حکومت ہے, اگر یہ سن رہے ہیں تو نواز شریف کے مریم کے ترجمان رہے ہیں. آج یہ وہ رپورٹ پبلش کروائیں کہ انہیں کس نے گولی ماری, کیوں ماری تھی ابصار عالم صاحب کو. حامد میر کے ساتھ جو ہوا وہ آج تک رپورٹ پبلش نہیں ہوئی. تو عمران خان کے دور میں جو حامد میر صاحب ہیں کی جو ٹویٹ تھی ابھی ان کی میں دیکھ رہا تھا ابھی, بلکہ آج کے دنوں میں 40 نام انہوں نے لکھ دیے کہ 40 صحافیوں کے ساتھ ہوا. یہ 6-7 صحافی تو میں نے دیکھے, اس میں 3-4 کو خان نے ادھر ہی معاملہ حل کر دیا تھا. اب اس میں براہ راست جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام ہے, تو ان کے اوپر رپورٹ نکلوائیں, پبلش کروائیں. جیسے وہ خواجہ آصف اب بیان دے رہے ہیں,
کہ جی نواز شریف اور خواجہ آصف سے بھی معافی، انہوں نے سنا خان معافی نہیں مانگنے کا، ہم بھی نہیں مانگتے جی، ہم بھی نہیں معافی مانگتے رہے، ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ایسا بدبخت شخص کیا کون ہے جنرل باجوہ کا سسر، معافی کا مطالبہ خود کہہ رہے ہیں. اب یہ لگانے کے الزام کوشش عمران خان نے مجھے کہا، عمران خان نے معافی کسی سے نہیں منگوانی تھی ان سے، کہ جی مجھے بھی عمران خان نے 6 مہینے قید بتایا، میں نے معافی نہیں مانگی. ایڈا تو معافی مانگا، معافی ترلے کر کے وہ سیٹیں لینے والے. یہ بینیفیشری ہیں ضرور اس پورے نظام کے، اصل کام تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں، یہ صرف بینیفیشری ہیں عدم اعتماد کے بعد کی. ابھی وہ دلال چودھری کی پریس کانفرنس 9 مئی پہ دیکھ رہا تھا میں. اب دیکھیں یہ بندے اتنے نااہل لوگ ہیں، انہیں یقین کریں انگریزی کا فیصلہ جج کا دے دے وہ نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو گارنٹی دے کہہ سکتا، انہیں نہیں پتہ ہوگا کیا لکھا اس فیصلے کے، سمجھ نہیں آنی اس کو. ایسی وہ نااہل وہ مریم نواز صاحب ہیں. اب اس کا ترجمان کل کہہ رہا تھا کہ جیسے سی پیک بنا ویسے جے پیک بنا. اب انہیں اتنا پتہ نہیں کہ سی پیک اور جے پیک کا فرق کیا ہے. وہ عظمیٰ کاردار صاحب وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا رہی ہے قرارداد مریم نواز کو خراج تحسین جاپان کے دورے بھی. جاپان گئی ہیں کون سا مطلب کیا ان کو خراج تحسین کس چیز کا پیش کیا جائے؟ 400 ارب کھانے کا. کراچی سے لاہور بلٹ ٹرین کے، لاہور سے کراچی بلٹ ٹرین، وہ کہہ رہے بلٹ ٹرین تو نہیں ہے بہرحال بلٹ ضرور چل رہی ہے اس وقت. تمام منصوبے اشتہارات کی صورت میں لگے ہر جگہ. ابھی حالات یہ ہے کہ وفاقی بجٹ میں انہوں نے مسلح افواج کے لیے خصوصی ریلیف الاؤنس کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا افسران کو 50% اور جونیئر افسران کو 20% تنخواہ کے ساتھ کہ جی قربانیوں کا اعتراف ہے ان کا. اب فوج نے وہ الاؤنس مانگ لیا کہ دو جی بجٹ میں اس الاؤنس کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. اب عوامی ترقیاتی پروگراموں کو وہاں سے کٹوتیاں کریں گے اور بجٹ کے خسارے کا مسئلہ ہے، اور وہاں الاؤنس 50% افسران کو 20% سپاہیوں فوجیوں کو، یا پھر نئے ٹیکس لگوا کے عوام سے نکلوا لیں گے. وہ دیں گے تو ضرور وہ لے لیں گے ڈنڈا دے کے بھی. اصل معاملہ ہی سارا وہ ہے. بہرحال ان تمام حالات میں ابھی جو خان کی ٹویٹ آنی ہے وہ بڑی اہم ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو اگلے وی لاگ میں، آج کوشش کروں گا انٹرویو کسی تگڑے بندے کا کروں. یہ حالات بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، اتنا ٹائم نہیں اس میں ہوتا، تو اس انٹرویو میں کور کریں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.